میرے سارے کلائنٹس 1% کلائنٹ ہے بلکہ 0.1 بنتا ہے کیونکہ 100 سے اوپر ہیں وہ پاکستانی ہیں، باقی سارے باہر ہیں. How do you think they got to know me? How do you think I got to make those sales? How do you think I am placing myself outside and why? مجھے پتا تھا کہ کامن سینس کے کچھ پیرامیٹرز ہوتے ہیں. So as I said before, پڑھ لگے ہوئے نہیں. Things will happen. ابرار جو جادو کے زمرے میں آتی ہیں اس لیول کے معجزات ہوتے ہیں ہر انسان کے سامنے کہ یہ ہو کیسے رہتے تکے کیسے لگ سکتے ہیں. جس چیز کو ہاتھ لگاتا ہوں سونے کی بن جاتی ہے. یہ پتا کیوں؟ کیونکہ مجھے پتا ہے میرے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ پیسے جب جہاں پہ لگانے ہیں وہاں پہ لگاتے ہیں مجھے دو دفعہ سوچ نہیں آتی. اصول یاد رکھیے. میں یہاں پہ پیسے نہیں گنوانے آیا ہوا، نہ ہی میری کوئی اچیومنٹ ہے. میں نے آپ سے کہا تھا انسان پیسے نہیں بناتا، اللہ پیسے دیتا ہے. اللہ اس کو پیسے دیتا ہے جس سے اللہ کام لے رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جو اگر اپنے اپنے کام کرتے ہیں نا تو پھر آپ قطرے ہی لیتے ہیں. جب آپ اللہ کے کام شروع کرتے ہیں تو پھر سیلاب آ جاتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کام انسانوں سے لینے. اللہ تعالیٰ خود سورہ بقرہ میں کہتے ہیں یہ کیا پتر بات بیٹا ڈیبیٹ کرنی ہے تو پھر کوئی اور کسی اور طریقے سے میں آؤں گا. میں صرف اسٹریٹ آنسر دے رہا ہوں کیونکہ گروپ میں بات جا رہی ہے. آپ پتہ نہیں میں کہاں پہ تھا. آپ غلام اسحاق خان انسٹیٹیوٹ کے اسٹوڈنٹس ہیں. آپ کی اسٹیٹسٹیکل پروبیبلٹی ہر اچیومنٹ کے اوپر پورے پاکستان سے زیادہ ہے. If you are lowering your benchmarks, وہ inferior psychology کی. ابھی تک آپ لیکچر سمجھے نہیں ہے پھر میرا. You need to understand. آپ کو جو گفٹ ملا ہوا ہے آپ کو خود ہی نہیں سمجھ آ رہی اس کی، اور آپ نے بہت چیز کا اٹھایا ہوا ہے. وہ والا بندے کا آئی کیو، اس بندے کا ایکسپوجر، اس بندے کا ایکسپیرینس، اس بندے کا انٹرفیس یہ نہیں تھا. آپ تکے پہ ادھر نہیں ہیں، اللہ کے یہاں تکے نہیں ہیں. You are more probable to do 10 times more than any regular Pakistani. I do not talk about this. یہ سوال مجھ سے تقریباً ہر اسٹوڈنٹ پوچھتا ہے. میں ہر اسٹوڈنٹ کو نہیں یہ جواب دیتا تھا جو آپ کو دے دیے. This is the elite of Pakistan right in front of you. Intellectual elite, mental IQ آپ کا ہے. آپ اگر وہ والے کام کرنا شروع اور وہ والے بینچ مارکس کے اوپر ہوں جو کہ ان لوگوں کا تھا جن لوگوں کے پاس یہ اپرچونیٹیز نہیں تھی، تو that's not their failure, that's your failure. That's what I said. میرے کوئی پر نہیں لگے ہوئے. اور جو آپ کہہ رہے ہیں نا غریب اللہ کام نہیں کر رہا، جی اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا، میں آپ کو وہ بتاؤں گا، اپنی اوپینین نہیں بتاؤں گا ادھر. کہ جب ابھی میں نے حدیث سنائی تھی کہ جب ایک بندہ جس کو اللہ نے ریسورسز دی وہ اللہ کے کام کر رہا ہو، آپ اس پہ انویس ہوں. سمجھ رہے ہیں؟ اللہ اس سے بڑے کام لے رہا ہے. اب یہ نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ غریب اللہ کے کام نہیں کرتا، میں کمپیرزن کانٹراسٹ ڈرا کر رہا ہوں. کانٹراسٹ ڈرا کرنے کا مطلب آپ کو خود پتا ہونا چاہیے. عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ تبوک کے غزوے کے اوپر پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو کے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ I feel that you are still in need resources. Prophet ﷺ said, yes, I am still in need. He said, 2 of my caravans, 2 قافلے میرے پہنچے ہیں، دونوں کے دونوں قافلے میں اللہ کی راہ میں وقف کرتا ہوں. See what you need from them, take them all. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پتا کیا ارشاد فرمایا؟ ابرار what was the word؟ ایسی حدیث جو دنیا میں کسی اور انسان کے لیے نہیں ارشاد فرمائی. ایسا آنر. وہ پتا کیا حدیث ہے؟ کہ آج کے بعد عثمان جو مرضی کرے. امیجن کہ آپ کے بارے میں یا میرے بارے میں ایسی حدیث ہو، آج کے بعد عثمان جو مرضی کرے. See the element and its use. I'm not saying کہ اس وجہ سے عثمان بن عفان اوپر آئیں یا کوئی اور صحابی اوپر یا نیچے ہوتے. No. Understand, اللہ تعالیٰ یہ ٹیسٹ کے طور پہ پیسے دیتے ہوتے ہیں، عیاشیوں کے لیے نہیں دیتے ہوتے پیسے. اور اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ میں دوں گا کس کو، چیک کرنا. اس کے دو سینیریوز بنیں گے. قرآن میں بتایا 2 سینیریوز بنیں گے. ایک سینیریو وہ ہوگا کہ جو اس کو اپنی اچیومنٹ سمجھ کے اپنی پرپیچول سائیکل میں ڈال دے گا، اور ایک اس کو اللہ کا امتحان سمجھ کے اللہ کی راہ میں لگا دے گا. سو اللہ کی راہ میں لگانا صدقہ نہیں ہوتا. وار اسٹریٹجی بھی اللہ کی راہ ہے. اس کی بات بتا رہا ہوں آپ کو. اور غور سے اس بات کو اپنے اندر ڈالیں کہ میرا جو مشن ہے نا، میں آپ کو اسپیشلی اوورسیز پاکستانیز یہ ابرار کی بات سے کنیکٹ کر دوں. یہ جتنے بھی لوگ مورگیج پہ رہ رہے ہیں باہر، ایگزیکٹ سیم مینٹل سینیریو ان کا بنتا ہے جو اس بچے نے سوال کیا. آئی ایم سوری فار کالنگ یو بچہ. دیٹس جسٹ اے جنرل گناہ جو ہم پاکستانی کرتے ہیں. یو ناٹ اے بچہ، یو اے گرون مین. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اگر آپ مورگیج میں رہ رہے ہیں جو کہ آپ بھی پلان کریں گے، رکیں بیٹا، جیسے جملہ اسٹارٹ ہو آپ کیسے کاٹ سکتے ہیں؟ سنیں سے ابھی آپ کو ہی کہا ایکسکیوز می والے کون ہے بھائی صاحب؟ سننا تو نہیں، میں ایک سینیریو بلڈ کر رہا ہوں. جی آ رہا ہوں بیٹا. So if you're living on a mortgage and you think you're serving Islam,
You didn't get to know the real Islam. میں صرف سود والی بات نہیں کر رہا ہوں, آپ کو کریئر چوائس اسلام کی نہیں کی, اسلام ایز اے کریئر چوائس نہیں کیا. آپ ابھی تک لو تھریشولڈز اور لو بینچ مارکس کے اوپر بیٹھے ہوئے. You should be changing your careers if you have to choose کہ مجھے مورگیج پہ اور سود پہ رہنا یا گاڑی لینی. آپ کو تو اسلام سمجھ ہی نہیں آیا پھر ابھی تک. اللہ تعالیٰ نے آپ کو کسی اور ٹیسٹ میں ڈالا تھا, آپ نے اوپر ایک اور ٹیسٹ ڈال لیا. پھر یہ نہ کہنا کہ وہ اللہ تعالیٰ اتنا بوجھ نہیں ڈالتا جتنا میں سفر نہیں کرتا. یہ آپ کا بوجھ سیلف امپوزڈ ہے. یہ میں پاکستان کے تمام اسپیشلی آپ جیسے ایج کے لڑکوں اور لڑکیوں کو بتا رہا ہوں, اگر آپ پہ وہ والے بوجھ ڈالے ہوئے جو پاکستان نے, اور آپ اللہ پہ نام لگا رہے ہیں, نہیں, اللہ نے جو بوجھ ڈالے تھے وہ آپ کے اسٹیچر کے مطابق تھے. یہ قرآن پاک کی آیت ہے, کسی کی چادر سے اوپر اس کو بوجھ نہیں ملنے والا. مگر آپ پھر بھی نہیں اٹھا سک رہے ہیں تو پھر وہ چادر پاکستان نے, وہ بوجھ پاکستان نے ڈالا, وہ آپ کے بڑوں نے ڈالا ہوا ہے. وہ اللہ کا بوجھ اس پہ نہ نام ڈالا, اس پہ اسلام نہیں پروو ہونے والا, پھر کنفیوز ہی رہیں گے اسلام میں. Come into the big careers. You better be the biggest guns. You are GK students. If you're not the biggest guns, something went wrong. پیچھے پچھلی نسل سے پرسپیکٹو نہیں صحیح ہوا ہوتا. You didn't create the challenge like this man or that boy did. You better start challenging. کوئی تو مسئلہ ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم تھرڈ ورلڈ کنٹری میں ہیں اس طرح سے یہ ہو رہا. ہاں, آپ گلوبل ہیں. میرے السلام علیکم. دس می فیصل میں آئی ہوپ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. اس ویڈیو میں بیسکلی رزق کے کنسیپٹ کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور کریئر کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ ایک مسلمان کو کبھی بھی اپنے رزق کی ٹینشن نہیں لینی چاہیے, کیونکہ جب انسان اللہ کی راہ میں ایک کام کرتا ہے تو اللہ کبھی بھی اپنے وارئر کو, اپنے فوجی کو اکیلا نہیں چھوڑتے ہیں. اور اگر دیکھا جائے تو مٹیریلسٹکلی اور ہمارے اندر یہ سب کانشیسلی بھی چیز ہوتی ہے کہ اگر ہم کمائیں گے نہیں, ہم اپنی محنت نہیں کریں گے, یا پھر وی کین سے کہ ہم اپنا ایفرٹ نہیں دیں گے, یا پھر اللہ کے کام کرنے لگ جائیں گے, جو سب سے بڑی ہمارے اندر ایک کوالٹی پروڈکٹ آ چکی ہے کہ اگر اللہ کے کام کرنے لگ جائیں گے, مولوی بن جائیں گے, تو ہمیں ہمارا رزق نہیں ملے گا, ہم غریب مریں گے. تو دیکھیں غریب مریں گے یا امیر مریں گے, یہ تو آپ کی ڈیسٹنی میں پہلے ہی لکھ دیا گیا ہے. کیونکہ ایک مسلمان میں اور کافر میں یہی چیز تو ایک ڈفرینس کرنے والی ہوتی ہے کہ اس کا سارا توکل اللہ پہ ہوتا ہے. ایک مسلمان کا وہ اس بارے میں فکر نہیں کرتا کہ جو اللہ نے اپنے کام ذمے لیے ہوئے ہیں ان کے بارے میں وہ ڈاؤٹ میں پڑ جائے, کیونکہ رزق, ذلت, یہ سب چیزیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں. کیونکہ دیکھیں اگر محنت سے کبھی بھی رزق نہیں ملتا. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ محنت زیادہ کرو گے تو آپ کو رزق زیادہ مل جائے گا, یا آپ محنت کم کرو گے تو آپ کو کم رزق ملے گا. کیونکہ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو محنت نہیں بھی کرتے ہیں مگر پھر بھی ان کے پاس بلینز آف ڈالر ہوتے ہیں, اور بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سارا دن کام کرتے ہیں, ساری رات کام کرتے ہیں, مگر وہ اس لیول کی آؤٹ پٹ ہی نہیں جنریٹ کر سکتے ہیں. سو ان شارٹ رزق کا تعلق آپ کی محنت سے نہیں ہے. ہاں, ہم یہ اس بات کو ڈینائی نہیں کر سکتے ہیں کہ آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاؤ, یہ کنسیڈر کریں کہ آپ کا رزق آپ کے گھر تک آ جائے گا. اس طرح کی بات نہیں ہے. آپ نے اپنی طرف سے کوشش ضرور کرنی ہوتی ہے, باقی رزلٹ آپ نے اللہ پہ چھوڑ دینا ہوتا ہے. ہمارے ڈاؤن فال کیا ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں یا تو ہم ٹوٹلی انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں کہ بس جو آئی می مائی سیلف ہے, جو میں محنت کر رہا ہوں اس کی آؤٹ پٹ مجھے ملے. اور دوسرا سینیریو از دیٹ کہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں محنت ہی نہیں کرتا, مجھے جو پہلے ڈیسٹنی میں لکھ دیا گیا وہ مجھے خود ہی مل جائے گا. تو دونوں سینیریو میں آپ کی ایک مسکنسیپشن آ رہی ہے کہ آپ کو ایک کنسیپٹ کلیئر نہیں ہے, رزق کا کنسیپٹ کلیئر نہیں ہے. رزق کے کنسیپٹ میں کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنی طرف سے تو بیسٹ کرتے ہو, اس کے بعد آپ اپنا رزلٹ جو ہوتا ہے وہ اللہ کے حوالے کر دیتے ہو کہ اگر اچھا نکل جائے تو ٹھیک ہے, اٹس اوکے. اگر نہیں بھی نکلتا تو پھر آپ کو وہ چیز اتنی زیادہ وری نہیں کرتی ہے کہ آپ ڈپریشن میں چلے جائیں یا پھر اللہ کا انکار کر دیں. کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ محنت کرتے ہیں ان کو ایکسپیکٹیشن کے اکارڈنگ ان کا رزلٹ نہیں ملتا ہے تو وہ اللہ سے بدگمان ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک شیطان کا سب سے بڑا ایک ٹریپ ہے. اس بات کو اپنے لازمی ریڈار میں رکھیں کہ اللہ از ناٹ یور اینیمی بٹ شیطان از. شیطان آپ کو کیا کرتا ہے کہ اللہ کے بارے میں گمراہ کر دیتا ہے کہ اللہ تم سے محبت نہیں کرتے, یا پھر اللہ نے تمہارا رزق کا نظام نہیں کیا ہوا, تم اسی طرح مطلب ڈسپوزیشن ہو کہ اپنی لائف سروائیو کرو گے. تو اس طرح نہیں ہو سکتا. اللہ کبھی بھی, اللہ نے آپ کو بنایا تو اللہ نے آپ کا ایک پراپر وے میں اسٹرکچر بھی کرنے کا نظام بھی رکھا ہوگا جس کے تھرو آپ اپنی لائف کو اچھے طریقے سے سروائیو کر سکیں.